السلام علیکم ناظرین، سرابقت آپ سے مخاطب ہے. کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک خبر آئی ہے، پریشان کن خبر ہے، انتہائی پریشان کن خبر ہے، بڑی سیریس قسم کی خبر ہے، باقاعدہ سے اسٹریٹ بڑی واضح دھمکی دی گئی ہے. یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دوسری طرف چوراہے پر، چوک پر، سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر ایک ہی ڈسکشن ہے: القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ. 190 ملین پاؤنڈ کیس، 171 ملین پاؤنڈ، اس کا فیصلہ ہے. جج صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے. یعنی وہ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں لوگ گنگنا رہے ہیں کہ چنا میں کیڑے بدلک ہو گئے ہیں، سپنا ہی ہو گئے ہیں. تو جج صاحب بھی سپنا ہی ہو گئے ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی چنا وکڑے بدلے کھو گئے ہیں. یعنی یہ صورتحال بن گئی ہے. بعض اوقات یقین مانے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم کیوں اتنے خیر سنجیدہ ہیں، اس ملک کے اندر کیوں ہم سب ڈرامے بنے ہوئے. وزیر اعظم بھی ڈرامہ، حکومت بھی ڈرامہ، نظام بھی ڈرامہ، ہمارے جج بھی ڈرامہ. یعنی جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں جج کا کام ہوتا ہے کر فیصلہ سنائے. یہ جج صاحب ہیں کہ فیصلہ ہی نہیں سنا رہے. یعنی پہلے جج صاحب نے کہا جناب میں اس تاریخ کو فیصلہ سناؤں گا، سب تیار ہو کے آ جائیے گا. پھر جج صاحب نے کہا نہیں اگلی تاریخ کو سناؤں گا. اب کل جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے. کل جج صاحب نے فیصلہ سنایا. پورے ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کنفیوژن ہے کہ جج صاحب کل فیصلہ سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ کیا جج صاحب کو پتا ہے کہ کل انہوں نے فیصلہ سنانا ہے یا نہیں سنانا. یعنی تحریک انصاف کو نہیں پتا، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو نہیں پتا، پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کو نہیں پتا، انتہائی ریپیوٹیڈ کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب کو نہیں پتا، کسی بندے کو ملک میں نہیں پتا. صرف نہیں اگر پتا ہے تو جناب حسن ایوب صاحب کو پتا ہے، یا منیف فاروق صاحب کو پتا ہے، یا تو پھر حسن ایوب صاحب یا منیف فاروق صاحب نے میرے خیال میں اجازت نہیں دی ابھی تک. یہ نہیں عجیب سسٹم ہے. جج کا کام ہے فیصلہ سنانا، جج فیصلہ نہیں سنا رہا. یعنی اس ملک کے اندر جج کو بھی سیاست کا شوق ہے. صدیق جان صاحب نے اس کے اوپر پورا ولاگ کیا اور بڑی کوشش کی ہے. انہوں نے پورا زور صدیق جان صاحب نے لگایا ہے، کوئی گھنٹے بجا کر کہ شاید جج صاحب ڈٹ جائیں، شاید کو جج صاحب اپنی کرسی کا، اپنی ذاتی ریپوٹیشن کا، کہ میں نے اتنا عرصہ پڑھا ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں راتوں کو جاگا ہوں، میں نے موم بتیاں جلا کر پڑھی ہیں، میں اس مقام کے اوپر پہنچا ہوں، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے فیصلہ سنانا ہے. شاید انہوں نے پورا گھنٹہ بجایا، لیکن آخری نچوڑ انہوں نے نکالا کہ نہیں، میرے یہ پورا ماحول کریٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا چونکہ جج صاحب کا ضمیر نہیں جاگے گا اور جج صاحب اصول کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا، یعنی میرے خیال میں پاکستان کے اندر نا ججز کے لیے الگ سے پولیٹکس کا ایک پورا میدان اکھاڑا سجانا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، یعنی ان کی تو دو ہی خواہشیں تھی زندگی میں، دو خواب لے کر وہ میدان میں اترے تھے کہ ایک تو میں بڑا ہو کے جج بن کر سیاست کروں گا، اور دوسرا میڈیا. یعنی قاضی صاحب کو تو بالکل میڈیا میں نا بالکل، یعنی وہ بگ باس ہاؤس ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے کیمرے لگے ہوتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواہش تھی کہ 24 گھنٹے کیمرے لگے ہوں اور 24 گھنٹے میں لیکچر جھاڑتا رہوں، 24 گھنٹے میں دنیا بھر کے فلسفے، دنیا بھر کے، یعنی تھک جاتے تھے ہم. اک جاتا تھا بندہ کہ خدا کے بندے اس بندے کو چپ کروائیں تاکہ یہ کیس آگے بڑھے. نہیں، قاضی صاحب مفت میں سنانی. کیا ایک دفعہ وہ کسی کو کہتے صاحب نہ کہے، بھائی خدا آگے بڑھنے دے، صاحب کہے، ابا کہے، امی کہے، کیس کو چلنے دے. لیکن اس کے اوپر چرکا لگا دیا تھا. سردار لطیف کھوسہ صاحب کو کہتے سردار نہ لگائیں. یعنی امیجن، یہ ہمارے بڑے ججز اور چھوٹے ججز کی مینٹالٹی، یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے جو کہ اس ملک کے اندر کام کرتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. دس از ہاؤ ججز. اب یہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہے، اندازہ لگائیں کہ کیوں جج صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے. یعنی ایک سوال ہے کیوں. اس کی obvious وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں، یعنی جج بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، جس طرح وہ بنٹے کو کتی مارتے ہیں نا، تو بندہ پہلے اسسمنٹ کرتا ہے. تو جج اسسمنٹ کر رہا ہے کہ جناب اگر مذاکرات ادھر گئے تو میں یہ فیصلہ سنوں گا، مذاکرات ادھر گئے تو میں یہ فیصلہ سناؤں گا. یہ خبر ہے، یہ پریشان کن خبر ہے، اور اس خبر کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور اس خبر کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ جناب ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں اور یہ معاملات کتنے سیریس ہو رہے ہیں. یہ انس ملک صاحب ہیں، موسٹ ریپیوٹیڈ، ویری پرومیننٹ یہ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے باقاعدہ سے یہ ٹویٹ کیا ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیم ہے، کالعدم تنظیم، تحریک طالبان پاکستان، ٹی ٹی پی، یا جسے ہم فتنۃ الخوارج بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آخری وارننگ دے رہے ہیں. آخری وارننگ، یعنی یہ درندے کہہ رہے ہیں، یہ درندے کہہ رہے ہیں، یہ جہنم کے کتے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری وارننگ دے رہے ہیں. یعنی دہشت گرد اس ملک کی، آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آخری وارننگ دے رہے ہیں. اور وارننگ کیسے دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دا رولنگ پی ایم ایل این، پاکستان مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو، کہ ہمارے لیے فتنۃ الخوارج کا لفظ نہ استعمال کریں. یعنی دہشت گرد وہ اس ملک کے سامنے جناب یہ رکھ رہا ہے کنڈیشن کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے، ہمیں یہ نہ کہا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کہا گیا اور تو پھر ہم اس طرح سے کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمیں اکسا رہے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، یا مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. یعنی باقاعدہ سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے اور بڑی سیریس قسم کی دھمکی دی ہے. دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، یہ بڑا خوفناک عمل ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس چیز کو شہباز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نون کو بڑی سیریسلی لینا چاہیے.
یعنی ہم بعد میں کر لیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم کرتے رہیں اور کوئی اور سیکا لگا جائے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو بڑے سیریسلی اور سنجیدگی سے لیں۔ یہ بڑے خوفناک صورتحال کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی حادثہ برداشت نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر۔ ایک پولیٹیکل ڈسکورس جیسا بھی ہے وہ چلنا چاہیے، ان پولیٹیشنز کا ہونا ضروری ہے اس ملک کے اندر۔ یہ رہیں گے تو ساری چیزیں ہوں گی، لہذا یہ جو چیز ہے یہ بڑی خوفناک ہے۔ اب پتہ نہیں اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن اس طریقے سے اور پھر اس طرح سے آ کر دھمکی دے دینا یہ بڑا خوفناک قسم کا عمل ہے۔ اور باقاعدہ سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم بڑے برے پیش آئیں گے، اور مسلم لیگ نون کو باقاعدہ سے انہوں نے تھریٹ کیا ہے۔ صدیق جان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں فوج، ایف سی، پولیس کے جوانوں اور نہتے سیویلینز کی جانیں لینے والے فتنۃ الخوارج ہیں، جہنمی کتے ہیں۔ نون لیگ سمیت کسی کو بھی ایسی دھمکی دینا قابل مذمت ہے۔ سیاسی ایشوز اور پالیسیز پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے جوانوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی نا ہمارے اداروں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے پولیٹیکل کلاس ہو، ہمارے کرنے والے تمام تر سیاستدانوں کو یہ ادراک کرنا پڑے گا کہ ہمیں انٹرنلی مضبوط ہونا ہے۔ بغیر عمران خان کے آپ نہیں کر سکتے۔ یقین مانے سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے۔ اور سب سے مراد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے، وہ بھی پولیٹکس کریں، اپنی جیسی تیسی بھی کر رہے ہیں، ایک لنگڑی سیاست ہے لیکن وہ سیاست کریں، ان کی زندگیاں محفوظ رہیں، ان کے بچوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب تک ہم اپنے معاملات کے اندر، یہ ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم نے عمران خان کو فکس کرنا ہے، ہم نے جرنلسٹوں کو، صحافیوں کو فکس کرنا ہے، تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور یقین مانے ہم سب نقصان اٹھائیں گے۔ اندازہ لگائیں، میں نے کل عمران ریاض خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اور اس کے اندر جو عمران ریاض خان صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ دل دہلا دینے والی باتیں ہیں، یہ افسوسناک باتیں ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی امپیکٹ والی آواز، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فون آیا کہ عمران ریاض آپ جہاں بھی ہیں یہاں سے نکل جائیں۔ میں وہاں سے فوری طور پر چلا گیا تو ٹھیک 7 منٹ بعد اس جگہ پر جناب ریڈ کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا ایک ادارہ ہے ڈی ایس بی، اس کے اہلکار اس ریڈ میں شامل تھے، یعنی کے پی کے اندر عمران ریاض خان، ان کی رپورٹنگ یا ان کا نقطہ نظر انٹائی رجیم چینج ہے کہ بین الاقوامی طاقت پاکستان کے اندر رجیم چینج نہیں کر سکتی، حکومتیں نہیں گزار سکتی۔ یہ کون سا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ بالکل کبھی یعنی 7 منٹ سے ان کی جان بچی ہے، کبھی 3 منٹ سے ان کی جان بچی ہے، کبھی کے پی کے کا، یعنی کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ادارہ استعمال ہوا اور جس نے وہاں پر جا کر ریڈ کی اور خدا نخواستہ ان کی جان جا سکتی تھی۔ یہ بڑا سیریس نوعیت کی چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے عمران ریاض خان صاحب کو فکس کرنا ہے، ہم نے صحافیوں کے خلاف چیزیں کرنی ہیں، تو پھر یہ جو دشمن، اصل ناگ ہمارے سر کے اوپر آ کر بیٹھ کے یہ سب کو ڈسے گا، اور اس میں کوئی نہیں بچے گا۔ اس میں پھر عمران خان بھی نہیں بچانے والا ہوگا، پھر پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، پھر شاید ہم بھی نہیں کریں گے، تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رحم کرے، لیکن ان چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھنے کی اور اس کے حوالے سے ایک نیشنل لیول پر جا کر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو حکومتیں دے دی ہیں جو صرف انٹرنیٹ بند کرنا جانتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ بند کر دینا اس حکومت کی پالیسی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کاؤنٹر، کوئی اور سوچ، کوئی اور فکر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو ملٹری آفیشلز ہیں، جوان ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں۔ ایک جوان کو جوان کرنے میں بڑا عرصہ لگتا ہے، اور پھر اسے فوج میں اور پھر ٹرین کر کے اسے پھر بارڈر پر جا رہے، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے اور یہ بہت بڑا احساسہ بھی ہے۔ تو ہمارے جوان مارے جا رہے، سیویلینز مارے جا رہے، اور اب باقاعدہ سے وہ پولیٹیکل پارٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے، یعنی دیکھیں نا ہمارے ایشوز کیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے بڑے پرومیننٹ لائر ہے اور انتہائی دلیر اور بہادر یہ نوجوان ہے، یہ خالد یوسف چودھری صاحب ہے۔ بڑا امپیکٹ ڈالا انہوں نے حالیہ تاریخ میں۔ یہ کہتے ہیں کہ القادر کیس کا کل فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، اس کے بابت ابھی تک لیگل ٹیم کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جن وکلاء نے جانا ہے وہاں پر، جو اصل فریقین ہیں، متاثرہ پارٹی ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس بارے میں پتہ ہی نہیں گا۔ ابھی تک لیگل ٹیم کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا، اور ابھی تک ہمیں عدالتی عملے کی جانب سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ کل سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی یا فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کہاں پر ہوگی۔ ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ تقریباً 5-10 منٹ پہلے انہوں نے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، واہ، میڈیا سے معلوم ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ ہماری لیگل ٹیم نے رجسٹرار نیب کورٹ سے رابطہ کیا تو انہیں بھی فیصلہ سنانے کی تاریخ تبدیلی سے متعلق معلوم نہیں تھا۔ بشرا بی بی کے وکیل محمد عثمان گل کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو۔ بشرا بی بی کے وکیل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے جناب یہ باقاعدہ سے جو نیب ہے ان سے پوچھا ہے، نیب کی ٹیم سے پوچھا، انہیں بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور سب کو یعنی معلوم ہی نہیں ہے، صرف حسن ایوب صاحب کو معلوم ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ثاقب بشیر صاحب نے آج دن میں بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس فیصلہ چوک چوراہے میں
بحث مباحثے، عدالتی اہلکار جو جج کے حوالے سے اس قسم کی خبر کنفرم کرنے یا تردید کرنے یا یہ کہنے کی کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ موسٹ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق ابھی تک فیصلہ مؤخر ہونے کے حوالے سے جج صاحب نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اب اس کے علاوہ کون ہے جس کا حوالہ دے کر خبر دے دی جائے کہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ فیصلہ مؤخر ہو جانے کا امکان ہے، لیکن ہم اس وقت تک مؤخر نہیں کہیں گے جب تک عدالت کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آ جاتی۔ حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور مختلف صحافی یا سوشل میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ پرومیننٹ جرنلسٹوں کو، ثاقب بشیر صاحب جیسے لوگوں کو انہیں نہیں پتا، ٹیلی ویژن کو نہیں پتا، تحریک انصاف کو نہیں پتا، جج صاحب کو شاید خود نہیں پتا، عدالتی عملے کو نہیں پتا کہ جناب فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں سنایا جائے گا، اور وہ معاملات اسی طرح سے چل رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا، مزید اپڈیٹ کریں گے، لیکن یہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ جو بڑی سیریس قسم کی دھمکی آئی ہے، اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے سوچنے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سب کو محفوظ ہونے ضروری ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔